رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام الحمد للہ علی کل حال واعوذ ٹھیک تو کیونکہ تھوڑا تھوڑا پرابلم یہ 2-4 دن سے ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہماری میٹنگ میں بہت زیادہ پرابلم آ رہے ہیں، لیکن اللہ ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میٹنگ کی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائیں، ہر طرح کے ظلم سے، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کی بلا سے، ہر طرح کے برے حالات سے، مصیبتوں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کی اولادوں کو اور مجھے اور میری اولادوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ دین مبین پہ، حق دین پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر چلنے کی اور حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ کل جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز جو 5 وقت کا پڑھتا ہے
پانچوں وقت، تو اس کے لیے 5 انعامات ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، کر دی جائے گی، عذاب رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، پل صراط پر انتہائی تیزی کے ساتھ بجلی کی سرعت سے پار ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور بلا حساب و کتاب، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کوئی کوشچن مارک نہیں کریں گے، کوشچن مارک نہیں کریں گے، کچھ نہیں پوچھیں گے، اس کی شکل دیکھتے ساتھ ہی اس کا نامہ اعمال جو سامنے آئے گا اس کو کھولیں گے بھی نہیں، اس کی شکل دیکھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہیں گے تم چلے جاؤ جنت میں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا پرمیشن ہوگا، اس کو تھوڑی سی بات کو آپ سمجھے، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں کہ جب اگر مجھے پرمیشن دے دے، یعنی مجھے اپنے کوئی ایک بندہ بھی مجھے کہیے آپ ہمارے گھر آئیے، اور میں اس کے گھر آؤں، کہے کہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ میں یہ ایک طرح سے پرمٹ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ جو پرمیشن ہے، یہ اب ہم پر ہے کہ ہم جنت کے کون سے درجے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، یعنی پڑھ لیتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اکثر ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے، اور آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے ایسا ہوا کہ نماز کو دیر ہو گئی، تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد، 15 عذاب آتے ہیں، 5 طرح دنیا میں۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں دنیا میں کون کون سا عذاب آتا ہے۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں کہ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، یعنی اس کے بال جلدی سفید ہو رہے ہیں، دانت ٹوٹ رہے ہیں، اعضاء کے کام کرنے میں، دل کے دھڑکنے میں برکت نہیں ہے، گردوں کی کیا کہتے ہیں، گردوں میں برکت نہیں رہی، مطلب کہنے کا گردوں کے کام میں برکت نہیں رہی، کسی طرح بھی برکت نہیں رہی، یعنی اناج میں برکت نہیں رہی، اور رزق کے کھانے میں، یعنی اب یہ کہ یہ چیز نہیں کھا سکتے، اس سے یہ مرض ہے، یہ نہیں کھا سکتے۔ تو سب سے پہلا عذاب کیا ہے کہ سب سے پہلا عذاب جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، اور اس کو پہلے جو ہے دنیا کے 5، ان میں دنیا کے ہیں 5۔ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسری یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو ہٹا دیتے ہیں، صلح کا یعنی صالحین کے چہرے پہ، متقین کے چہرے پہ نور ہوتا ہے نا، وہ اس کے چہرے پہ نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کے یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ، یعنی اس کا کوئی استحقاق، یعنی اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا، یعنی جو لوگ دعا کر رہے ہیں ان کے حق میں، بے نمازیوں کے حق میں، تو بے نمازی کے حق میں دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، سمجھ آ رہی نا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے۔ موت کے وقت میں 3 عذاب کیا ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، ایک بات ہو گئی کہ اول ذلت سے مرتا ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ ذلت سے مرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3، یعنی ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ بعض دفعہ آپ کو ایک گلاس پانی دیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو لگ رہا ہے پیٹ میں گیا ہی نہیں، اور لا دو 2 گلاس 3 گلاس، یعنی روزہ کھولنے کے بعد بعض دفعہ 4 گلاس اس میں مشروب بھی شامل ہوتا ہے، اور ہم پیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار پیاس تو پھر بھی نہیں بجھ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے غذا کا ہر لقمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر جاتا ہے کہ میں خیر کا باعث بنوں یا شر کا باعث بنوں، میں اس کی بھوک مٹا دوں یا نہ مٹاؤں، میں اس کی پیاس مٹا دوں یا اس پیاس کو اور بڑھا دوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ آگے قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسری قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی طرح ہوتی ہیں، اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے، یعنی پورا دن چلتے رہے تو تب بھی اس کے ختم تک بڑی مشکل سے پہنچیں گے، اتنے لمبے ناخن۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے
تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی، اور اس کو لے کے تھوڑا تھوڑا ہی چلنا چاہیے تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ جو شخص نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے، میں ایک تو ہے نا کہ جو بالکل ہی نہیں پڑھ رہا، جس کو یہ سروکار ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ایک تو وہ ہے کہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا، اور ایک وہ ہے جو سستی کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو سستی والی نماز کا بتا رہی ہوں، جو سستی سے پڑھ رہا ہے، ٹال ٹال کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری نمازیں کچھ ایسی ہی ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں۔ تو جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، 3 طرح سے موت کے وقت، 3 طرح قبر میں، 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں کہ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا لیا جاتا ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی استحقاق یعنی حصہ نہیں رہتا، یعنی نیک بندہ دعا کر رہا ہے اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسری قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چلا جائے تو کہیں جا کر خاتمے تک پہنچے گا، اس کے ناخنوں کا اینڈ ہوگا۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے رب نے تجھ پر مسلط کیا کہ میں تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ مسلط کر دیا کہ میرا کام کیا ہے، میرا کام ہی یہی ہے کہ تجھے نماز صبح جو فجر کی نماز تو نے ضائع کی ہے اس کی وجہ سے میں تجھے مارے جاؤں، مجھے اور کوئی کام نہیں دے کر بھیجا، ٹھیک ہے؟ تو اب سوچ لیں کہ یہ تمام کی تمام باتیں کتنی سخت ہیں، اس کو آپ میرے سے زیادہ سمجھ سکتی ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ العزیز اگر بس اسی لیے رو رو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچے جو کہ اس نماز کو سمجھ نہیں رہے ابھی، ہمارے لڑکیاں، ہمارے بچیاں، ہمارے بچے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان نماز کی سمجھ کی توفیق عطا فرماتے، آمین۔ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا چیز ضائع کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پتہ چل جائے اپنے حبیب کے طفیل میں کہ وہ کیسے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور عطا فرما دے۔ اچھا جی، اب یہ ہے نماز کا بیان جو منگل کے دن ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ وطر کی نماز نہ فجر میں پڑھی جاتی ہے، نہ ظہر میں پڑھی جاتی ہے، نہ عصر میں پڑھی جاتی ہے، نہ مغرب میں، بلکہ عشاء میں۔ وطر کی نماز کو اللہ نے اور کسی نماز میں نہیں ڈالا، وطر کی نماز صرف عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ وطر پڑھنا واجب ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جیسے جو مقام فرض کا ہے نا ویسے ہی واجب کا ہے۔ واجب کے لیے یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دیا تو گناہ ہے، اور اگر انجانے میں چھٹ گیا بھولے سے تو پھر اس کی قضا ادا کرنی پڑے گی، ادا فرض کی طرح۔ وطر پڑھنا واجب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے نکال دیا، اس کو باہر پھینک دیا وطر نہ پڑھنے پہ۔ اب سوچ لیں کہ کس قدر کی اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان ہیں جن کو ہم نے سمجھا ہی کچھ نہیں۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی نکال رہے ہیں امت میں سے، من انتحب فلیس منا، جو کسی کو لوٹے، بے وقوف بنائے، کسی کا مال لوٹ جائے، وہ یعنی قافلوں کو لوٹ لے، مالوں کو لوٹ لے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو بس صرف وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی اتنی ہمیں سخت باتیں کہہ رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے لیا ہوا ہے کہ جیسے اللہ اکبر کبیرہ کہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟
اس لیے کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم گوسپ میں لگ جاتے ہیں، ہم بات چیت میں لگ جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگنے جاتے ہیں، غیبتوں میں لگ جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے، کبھی آپ نے اپنی کسی سہیلی سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی کیا کیفیت ہے، آپ کے قرآن کی کیا کیفیت ہے، آپ کی نمازوں کی کیا کیفیت ہے، آپ کے حقوق العباد کی کیا کیفیت ہے؟ ہمت ہے آپ میں کیا آپ پوچھیں؟ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 900 روپے کا 1000 روپے کا پیکج کرایا ہوا، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں 4000 یا 3000 یا جتنے منٹ ملے میں دبا کے واٹس ایپ، گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے تو ہم کیے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ہم گھنٹوں اس بات پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. میری ساس نے یہ کیا، میری نند نے یہ کیا، میری بہو نے یہ کیا، میری جٹانی نے یہ کیا، میرے پڑوسی نے یہ کیا، میرے بھائی نے یہ کیا، میری بہن نے یہ کیا. ہم ان چکروں میں لگے ہوتے ہیں. اب یقین کریں، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، اس میں کوئی میں غلط بات نہیں کہہ رہی. اب مجھے بتائیں نا کہ آپ نے اپنے دکھ اور درد کو جب دوسرے سے بیان کر دیا تو کیا اس نے آپ کا مداوع کر دیا؟ کیا آپ کے حالات اب ٹھیک ہو گئے؟ یقین کریں کہ حالات، جیسے لوگ کہتے تھے نا یہ والی پارٹی آ جائے گی، سیاسی پارٹی، تو تبدیلی آ جائے گی، حالات بالکل صحیح ہو جائیں گے پاکستان کے. آپ مجھے بتائیں، پارٹیز آتی رہیں، 5 سال 3 سال حکومت کرتی رہیں، کیا حالات ٹھیک ہو گئے تھے پاکستان کے؟ اللہ کی قسم، جہاں سے حالات صحیح ہونے ہم وہاں دیکھتے ہی نہیں ہیں. حالات صرف اللہ کی طرف سے صحیح ہونے ہیں. حالات دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جس نے نماز گھر میں ادا کر لی، وہاں نہیں گیا، تو فرمایا کہ مجھے اگر اجازت ہو نا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ گھر کو آگ لگا دوں، اگر مجھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہو تو میں گھر کو آگ لگا دوں. تو ہم تو خود اپنے گھروں کو آگ لگوا رہے ہیں روزانہ. نمازیں پڑھ ہی نہیں رہے، مسجد کی تو بات ہی دور کی ہے، مسجد کو تو چلیں چھوڑ دیں، ہم تو گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے بچوں میں سے، دیکھیں یہاں پہ جو عورتیں بیٹھی ہوں گی ان سے بات کی جائے تو میرے خیال میں اگر 20-15 عورتیں بیٹھی ہیں تو 15 میں سے کچھ عورتیں ہی بتائیں گی کہ ہمارے بچے پورے 5 وقت کے نمازی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کے بچوں کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ہدایت دی، ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دی. آمین. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یوں ہی فرمایا کہ جو شخص وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں، جو شخص وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں، جو شخص وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں. لہٰذا وطر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے عشاء پڑھی، آپ کو وطر کی جلدی تھی، کوئی مہمان آ گئے، کوئی کچھ ہو گیا، جانا پڑ گیا، یا کہیں سفر میں ہیں، تو آپ کیا کریں کہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے آپ، یعنی فجر کی نماز بالفرض اب ہو رہی ہے مثال کے طور پہ 5:30 بجے، تو آپ بھائی 4:15 تک پڑھ لیجئے، 5 بجے تک پڑھ لیجئے، پڑھ کر 3 وتر اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے کہ آئندہ سے ایسا نہیں کروں. اچھا جی، وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی صرف 3 ہوتی ہیں. 3 ہوتی ہیں. تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد پہلی رکعت ویسی ہوگی جیسے کہ فجر کی نماز کی پہلی رکعت، سنتیں یا فرض جو بھی کہہ لیں. دوسری رکعت بھی ویسی ہوگی جیسے فجر کی نماز کی سنتیں یا فرض پڑھے. تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد جب آپ نے الحمد شریف پڑھ لی اور سورت پڑھ لی، یعنی قرات مکمل کی، تو آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اس کا طریقہ سن لیجئے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. وطر کی نماز کا طریقہ غور سے سن لیجئے، آدھا آج بتاتی ہوں، آدھا انشاءاللہ اگلی دفعہ. نماز وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیے اور عبدہ و رسولہ تک، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں نا، یہاں تک پڑھ کے نا اتحیات میں تشہد میں بیٹھ کے پڑھ کے پھر کیا کریں، ہم اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں ہم، ٹھیک ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہم کھڑے ہو جائیں. تیسری رکعت جیسے ہم عام رکعتوں میں کرتے ہیں نا 4 رکعت کی نماز میں، پھر تیسری رکعت میں الحمد اور کوئی سی صورت ملا لیں، جیسے آپ نے الحمد پڑھ لی اور الحمدللہ کے بعد آپ نے جو پہلے سے سیکوینس چل رہی ہے اس کے مطابق ہی چلائیں، جو پہلی میں پڑھی دوسری میں پڑھی آگے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. فرض کریں آپ نے الحمدللہ کے بعد آپ نے سورہ تبارک الذی پڑھنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، کوئی 7 آیتیں پڑھ لی،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, ये पूरी खत्म की। फिर आप कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यानी जौन सी भी नमाज, जौन सी भी कुरान की आयतें पढ़नी है पढ़ लें। और उसके बाद जैसे तबारकल्लज़ी पढ़ी, थोड़ी सी शुरू की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। ठीक है, चले इतनी सी आपने पढ़ी। उसके बाद आपने हाथ उठाए, जो है औरतों ने अपने सीने तक हाथ उठाए, और यानी दाएं हाथ दाएं सीने की तरफ लगा और बायां हाथ बाएं सीने की तरफ, और उंगलियां आपकी कंधे की तरफ हों। औरतों की नमाज मर्दों की नमाज से मुख्तलिफ है। मर्द कंधे तक अपना हाथ उठाते हैं, औरतें अपने दुपट्टे के अंदर ही आप जो है अपने सीने के साथ मिला के दाएं हाथ को दाएं सीने की तरफ से और बाएं हाथ को बाएं से ऐसे रख लें कि आपकी उंगलियों का रुख जो है वो कंधे की तरफ हो, लेकिन कंधे से नीचे होंगी। और फिर सीने पे हाथ बांधकर दुआए कुनूत पढ़िए। जैसे कि हम किरात करते हुए पढ़ते हैं ना, वैसे ही दुआए कुनूत पढ़िए सीने पे हाथ बांध के। इसके बाद रुकू में जाइए और बाकी नमाज पूरी कर लीजिए। ये है इसका तरीका। समझ आ गई? तीसरी रकात में सिर्फ फर्क है। तीसरी रकात में जब हम तीसरी रकात में जब हम अलहम्दु शरीफ सूरह फातिहा पढ़ लें और सूरत पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए कंधों तक हाथ उठाएं। ये वाला अल्लाह अकबर जो है वो वाजिब है। पूरे तमाम नमाजों में यही एक वाजिब है, अल्लाह अकबर। और पहला जो हम करते हैं ना नमाज शुरू करते हुए अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा जिसे कहते हैं, वो फर्ज है। दुनिया की जितनी भी नमाजें हैं ना, जितनी भी हमारे पास नमाजें हैं, उनमें वो फर्जी है। ठीक है ना? यानी अगर वो छोड़ दिया तो नमाज से निकल जाए, दोबारा से पढ़े। और इसमें जो है ये वाजिब है, जानबूझ के छोड़ेंगी तो नमाज से निकल जाए, दोबारा पढ़े नमाज 3 रकात वितर। और अगर भूले से छूट गई तो आखिर में सजदा साफ कर लीजिए, हो जाएगा। ये है तकबीर तहरीमा। सब फर्ज तकबीर तहरीमा सिर्फ वो है जो हम नमाज शुरू करते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं। इसको तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं, ये हुर्मत वाली तकबीर है। जब हमने ये कहा तो हमने तमाम किस्म के दुनियावी राब्तों को खत्म कर दिया। यानी ना हम चल रहे हैं, ना हम बात कर रहे हैं, ना हम इशारा किसी को कर रहे हैं, यानी बिल्कुल हम अल्लाह की तरफ मतवज्जा हैं। तकबीर तहरीमा उसको कहते हैं कि वो तकबीर जो हुर्मत वाली हो और वो फर्ज होती है, जिसके बाद हम तमाम दुनिया से अपना राब्ता तोड़ के अपने रब ताला से अपना राब्ता कायम करते हैं। और वितर में जो होती है तकबीर, उसको तकबीर तहरीमा नहीं कहते, वो तकबीर है और ये वाजिब है। ये सिर्फ और सिर्फ सारी नमाजों में सिर्फ वितर में ही वाजिब है बस। और बस सिर्फ वितर में वाजिब है, इसको आपने नहीं छोड़ना। अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाने। हाँ, अगर भूल जाए तो कोई बात नहीं, जान के भूले हैं तो वापस कर नमाज तोड़ दें और दोबारा पढ़े। और अनजाने में भूले हैं, यानी भूले से भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, आखिर में सजदा साहब कर लीजिएगा, हो जाएगी नमाज। उम्मीद है कि, और सजदा साहब का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप अतहियात में जाएं, आखिरी वाली अतहियात 4 रकात की नमाज के बाद जो होती है ना तशहुद, वो वाली अतहियात, अतहियातु लिल्लाहि व सलावत पढ़ें। और जब आप अतहियात में जाएंगे तो आपने क्या करना है कि आपने अतहियात पढ़ के जब आप व रसूलहू कहेंगे तो उस वक्त जब तशहुद पढ़ लेंगे, व रसूलहू कहेंगे तो दाएं तरफ सलाम फेरेंगे। और दाएं तरफ सलाम फेरने के बाद आप 2 सजदे करेंगे, ठीक है, जैसे आम सजदा करते हैं। और उसके बाद आप बैठे बैठे, ये सब काम बैठे बैठे हो रहा है तशहुद में। उसके बाद आपने अत्तहियातु से शुरू करके ना तशहुद, यहाँ तक के सलाम अस्सलामु अलैकुम तक आ जाएं और अपना सलाम फेर के नमाज से निकल जाएं। ये है तरीका उसका। तो चुनाचे आज दुआए कुनूत को जरूर याद कर लें। ये जो लोगों ने बातें बनाई हुई ना कि उसकी जगह 3 दफा सुबहान अल्लाह कह लो, गलत है। 3 दफा कुल हुवल्लाह पढ़ लो, सब गलत है। ये थोड़ी सी इजाजत तब होती है जब इंसान सीख रहा होता है, तो अभी उसको पूरी तरह याद नहीं होती, तो उसको थोड़ी सी इजाजत दी जाती है, थोड़ी सी इजाजत। लेकिन हमारे तो बुढ़ापे शुरू हो गए, अगर हम अभी तक सीख रहे हैं तो भाई अब थोड़ा सा कर्म करें, इसको जल्दी सीख लें, बार बार सीख लें।
اب دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے اصلاح نماز گروپ بنا ہوا ہے، تجوید گروپ بنا ہے. آپ کسی بھی ایک بہن سے کہیں گی مجھے دعائے قنوت، اور بہت سی بہنوں کو اللہ پاک نے یاد کروایا ہے اسی پلیٹ فارم سے. چنانچہ آج 2 آیتیں اس کو لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت دعا ہے، ایسی جامع دعا ہے، ایسی خوبصورت دعا ہے کہ جب میں نے اس کو پہلی دفعہ ترجمے سے پڑھا تو میرے اندر تک میری روح بہت خوش ہوئی. اور میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتی ہوں اس کے ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل، ٹھیک ہے، ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع. یہاں تک آج کے لیے ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے. سنیے اب اس کو ترجمے سے سنیے. اللہم 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 انا نستعینک، اے میرے اللہ بے شک ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. کا آگے نا آخر میں، کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے. اسی طرح اے اللہ ہم آپ سے یعنی تجھ سے، آپ سے مدد چاہتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُکَ، آپ سے معافی مانگتے ہیں یعنی آپ سے مغفرت چاہتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِکَ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں. جب نون شروع میں آئے گا نا اس کے فعل کے، کام کے شروع میں آئے گا نا، فعل کے ورب کے شروع میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں، بِکَ آپ پہ. وَنَتَوَکَّلُ، اور ہم توکل کرتے ہیں، علیکہ آپ پر. وَنُثْنِي علیک الخیر، اور آپ کی ہم اچھی جو ہے وہ ثنا بیان کرتے ہیں، مطلب یعنی آپ کی ہم اچھی تعریف کرتے ہیں. اور وَنَشْکُرُکَ، اور ہم آپ کا شکر کرتے ہیں. وَلَا نَکْفُرُکَ، اور ہم آپ کے ساتھ ناشکری نہیں کرتے، ہم آپ کا انکار نہیں کرتے، ہم آپ کو کے ساتھ کفر نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ، اور خلا لے لیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. کس کو؟ یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. تو کیا ہے، اس کو کہہ لیجئے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا اس کہنے کی برکت سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع. الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ جی ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ جی، اور تجھی سے معافی مانگتے ہیں اور آپ پر ہی ایمان رکھتے ہیں. اے اللہ جی ہم آپ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، آپ کی بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ناشکری نہیں کرتے، اور الگ ہو جاتے ہیں کس سے؟ جو آپ کی نافرمانی کرے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو وطر کی نماز اگر نہیں پڑھتی اب تک بچیاں تو نماز شروع کریں. وطر پر کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ وطر کی نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ معاف کر دے گا. وطر کی نماز کی اپنی اہمیت ہے. اس بات کی اہمیت دیکھ لیں کہ اس کی کیسی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آخری نماز میں، دن کی آخری نماز میں ڈالا، عشاء میں. ٹھیک ہے، تو اب عشاء میں ڈالا اور اس میں اتنی خوبصورت دعائے قنوت ہمیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 تکبیریں کہلوائیں، ایک پہلی تکبیر فرض اور دوسری تکبیر واجب. ٹھیک ہے، 2 دفعہ اللہ اکبر کروایا. یہ ایک واحد نماز ہے، یہ ایک واحد نماز ہے جس پہ اللہ پاک نے یہ اہتمام کروایا. اس کے علاوہ آپ مجھے کوئی بھی بتا دیں 5 نمازوں میں سے جس میں آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تو وطر اس میں بھی پڑھ لیتی ہوں، اس میں بھی پڑھتی ہوں. نہیں، جو دوسری کسی چیز میں وطر پڑھتا ہے اس کا مطلب وہ غلط کر رہا ہے. وطر نہیں پڑھنے چاہیے تھے، وطر صرف عشاء کی نماز کے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی.
अब अगर आप वितर की नमाज नाउजुबिल्लाह छोड़ देती थी, उम्मीद तो नहीं है कि छोड़ती होंगी, अल्लाह ना करे, लेकिन कभी पढ़ ली या कभी नहीं पढ़ी, ये भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला के हुक्म से आप सारी बहनें बहुत नेक हैं और सारी पढ़ती होंगी। अच्छा, अगर कहीं आप हेर फेर कर गई हैं तो अल्लाह की जात बहुत रहीम है। अब आप अंदाजन सोचें कि आपने आज तक कितने साल की उम्र है, कितनी वितरें छोड़ी हैं। कोई बात नहीं, हर नमाज के साथ 3 वितर पढ़ लें। फजर की नमाज है, जब फजर की नमाज जो है, फजर की नमाज के बाद आप चाश पढ़ती हैं उस वक्त पढ़ लें, या वैसे भी पढ़ सकती हैं, कोई बात नहीं। यानी वितर को की कज़ा पढ़ सकती हैं, जोहर में भी पढ़ सकती हैं, असर में भी पढ़ सकती हैं। वितर की कज़ा यानी कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, नवाफिल नहीं पढ़ सकते। कज़ा नमाज को और अदा नमाज को पढ़ सकते हैं। ये भी एक मुस्तकिल मसला है, लेकिन इस पर इंशाअल्लाह ताला आगे अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही तो बयान कर दूंगी। तो कहने का मकसद है कि अगर आप लोग अब तक छोड़ते रहें तो बारी ताला से माफी मांगे, लेकिन सिर्फ माफी मांगना नहीं है, जिंदगी की दलील ये है कि अगर आप जिंदों में से हैं तो अब आप खुद अपनी कज़ा नमाज के तौर पे अदा करेंगी। अगर अल्लाह ना करे कोई मर गया और अब वो नहीं है, लेकिन जैसे आप अपनी अम्मी के लिए कहें कि मेरी अम्मी कभी भी वितर नहीं पढ़ती थी, एक मिसाल है, या मेरे अब्बू जान वितर नहीं पढ़ते थे, छोड़ दिया करते थे, तो फिर आप लोग कज़ा नमाज उसको समझकर उनकी वितरों की अदायगी करें, जितने पैसे उनकी उम्र के हिसाब से बनते हैं। अगर उनकी उम्र 50 साल की थी, 50 साल 60 साल में अल्लाह को प्यारे हो गए, तो बलूगत के साल निकालने के बाद 165 वितरें जो हैं, 360 कर लें, 365 कर लें, उसका फिदिया यानी उलमाए दीन से पता करें और थोड़ा थोड़ा करके बेशक दे दें, ज्यादा दे दें, कमेटी डाल के दे दें, ताकि अल्लाह तबारक ताला उनके लिए आसानी फरमाए। और आप लोगों के लिए ये एक बात जहन में रखें कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने वितरें नहीं छोड़नी। हाँ, किसी वक्त ऐसा होता है कि आप सो गए हों तो फिर फजर की नमाज से पहले पहले पढ़ लें। अगर बिलफर्ज आपकी फजर की नमाज से पहले आंख नहीं खुली, किसी ने आपको फजर की नमाज के लिए उठाया कि भाई नमाज पढ़ लो फजर की, तो अब आप अदा फजर की नमाज पढ़ लें, उसके बाद अपनी वितर की कज़ा पढ़ लें। वरना फिर चाश में पढ़ लें, चाश में नहीं, इशराक में पढ़ लें, चाश में पढ़ लें, जैसे भी आपको आसानी लगे पढ़कर उसी दिन इसको फारिग करें, ना कि बोझ को अपने सीने पे रखने वाली बात। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि 4 बजे मीटिंग का टाइम हो गया है, आपको पता ही है कि इस वक्त जो है वो बस अब आहिस्ता आहिस्ता ही दिन का बढ़ना शुरू होगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, अल्लाह पाक इसकी बरक़ात हम पे जारी सारी करवा दे, और अल्लाह ताला इस महफिल को मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, हमारी भी, हमारे वालिदैन की भी, हमारे सास ससुर की भी, और हमारे असूली और फ़रूई जो लोग हमसे ऊपर थे वो हमारे असूली हैं, वो हम वो उनकी उनसे वो असली हैं हमारे माँ बाप ना। असूली और फ़ुरूई जो बाद में आते हैं हमारे बच्चों में से, वो फ़ुरूई हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे असूली और फ़ुरूई जितने भी दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, सास ससुर और सास ससुर के भी वालिदैन, फिर सास ससुर के वालिदैन के वालिदैन, हक़ दोस्ती तो ऐसे ही अदा करना है ना कि हमारे खामिन के वालिदैन हैं तो वो भी हमारे वालिदैन हैं, तो उनके लिए भी उसी तरह दुआ करें जैसे अपनी, और रोज़ाना करें, और अल्लाह ताला से कहें कि इस मीटिंग का सवाब उनको पहुँचाएँ जो हम सुन रहे हैं। तो उम्मीद ये है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह तबारक ताला हमारी इस बात को कभी रद्द नहीं फरमाएँगे, और अल्लाह तबारक ताला हमें इस बात की दिखाएँगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनफाल का इंतखाब क्यों हुआ, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। जो करंट हालात फ़लस्तीन के चल रहे हैं, और जो एजुकेटेड और बड़े पढ़े लिखा तबका ये कह रहा है कि ये तो बहुत ही बकवास बात थी, और अपनी खुदकशी के मुतरादिफ है जो इन्होंने किया, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका जैसी ताकत से, इसराइल जैसी ताकत से हिम्मत पंगा नहीं लेना चाहिए।
تو آپ کی بات جو ہے دنیاوی حساب سے صحیح ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قانون کی ایک کتاب دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک قرآن مجید دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک ضابطہ حیات دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک نظام حیات دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک دستور عمل دیا، اللہ پاک نے ہاؤ ٹو لیو یور لائف، کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے گزاریں جس سے جس جس طریقے سے یا تو جب اب اللہ پاک نے ہمیں ایک دستور حیات دے دیا، تو اب دستور حیات میں یہ تمام باتیں داخل ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گی 400 یا 450، اس پر ذرا میں تحقیق کر لوں گی، 400 450 آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 آیات جو ہیں نماز کے لیے ہیں، تو 400 450 آیات کون سی قرآن مجید میں ہیں کہ وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا حَيَّ عَلَى الْجِهَادِ، یعنی اپنے دشمن سے قتال کرو، کیونکہ وہ تو تمہاری بچیوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا، اجتماعی طور پہ ان کے ساتھ زناکاری ہوتی رہے گی، وہ تمہارے گھر سے تمہارے بیٹوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کی بندھے ہوئے جانوروں کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے، تو کیا کرو؟ اٹھو، پھر اٹھو۔ اگر یہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہ ہوتی، ہمیں نہ ملتی ہمیں حدیث پاک، اللہ تعالیٰ کے نبی نہ بتا کے جاتے کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ لشکر لے کر آئیں گے، اور امام مہدی کی لشکر میں یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے، اور خراسان سے جو جماعت اٹھے گی وہ ہندوؤں کا خاتمہ کرے گی، اور باقی تیسری بات رہی جو عیسائی ہیں، عیسائیوں کی نا اللہ تبارک تعالیٰ نے مطلب ان کو گمراہ ضرور کہا ہے، لیکن عیسائیوں کی کئی جگہ تھوڑی بہت قرآن میں تعریف بھی آئی ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ دل میں اتنا بغض نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب دورہ تفسیر قرآن بالکل شروع ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کو یہودیوں کی خصلتوں کا ایک ایک خصلت کا بیان سننے کو ملے گا، اور عیسائیوں کی بھی خصلتوں کا بیان آئے گا، اور پھر بار بار جہاد کی آیتیں آئیں گی، کیونکہ اگر قرآن شریف یہ چیزیں ضروری نہ ہوتی تو سورۃ الانفال میں بدر کا قصہ بیان نہ کیا جاتا، سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کو بیان نہ کیا جاتا، غزوہ حنین کو بیان نہ کیا جاتا، اور غزوہ احد کو بیان نہ کیا جاتا۔ یہ سارے کے سارے جو غزوے کے نام لے رہی ہوں، آپ اس کو قرآن مجید کو اٹھائیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا یہ قرآن مجید میں واقعی ذکر ہے، یہ ایسی بازی اپنی طرف سے کہہ رہی ہے۔ دیکھیں سورہ انفال میں بدر کی غزوہ بدر کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے میں نے سورہ احزاب پڑھائی آپ کو، 3-4 مہینے میں مکمل ہوئی، اس میں آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کا پورا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 25 دن کس طریقے سے بغیر کھائے پیے اور بغیر اسلحہ کے، اور سخت سردی کا موسم، صحابہ کے پاس اپنے جسم کو صحیح طرح کور کرنے کے لیے گرم کپڑے نہیں تھے۔ آپ 25 دن بعد 25 دن اسی طرح وہ قرآن لکھتا ہے زلزلہ دیے گئے، یعنی کہتے ہیں نا بجا کے رکھے گئے، بجا دیے گئے، جیسے کہتے ہیں نا کھڑکا کے رکھے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، کہ ایسے کہ کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اور اسلحہ نہیں ہے، اور آمنے سے سامنے سے پیچھے سے ایچ اینڈ ایوری پلیس سے آپ کے دشمن آپ کو گھیرے لیے ہوئے، اور بظاہر کوئی بھی وہ نہیں نظر آ رہی، بظاہر وہ کہتے ہیں بظاہر کوئی وہ نہیں نظر آ رہی، کیا کہتے ہیں، بظاہر جو ہے وہ کوئی وہ نہیں نظر آ رہی، کیا کہتے ہیں، بظاہر کوئی کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہے کوئی کسی قسم کی امداد، لیکن پھر اللہ پاک نے کیا بتایا، ہر جنگ میں، نہ صرف بدر میں دیکھیں، اب اس کو کیونکہ ٹائم کم بہت ہے، اسی کو آیت سے ہی بیان کرتی ہوں کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا یقین دلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
युग़श्शिकुमुन नासा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअ लियुतहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज़्ज़श शैतानी व लियरबिता अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त को याद करो, यानी ये आपको इस वक्त फ़लस्तीनियों को भी बता रहे हैं और मुझ जैसे लोगों को भी बता रहे हैं, मुझे भी और आप जैसे मुसलमानों को भी बता रहे हैं कि इस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम पर ऊँग तारी कर दी। यानी अब ये देखें, मुसलमानों की सफ़ें ये बनी हुई हैं, उधर जो है अच्छे इलाके में जो है ज़रखेज़ इलाके में उनकी सफ़ें बंधी हुई हैं, ठीक है। यानी मुसलमान आमने सामने हैं, मुसलमान और कुफार आमने सामने हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त को याद करो, इस युग़श्शिकुमुन नुआसा, उस वक्त को याद करो जब मैंने तुम पर क्या कर दी, नींद तारी कर दी, ऊँग तारी कर दी। अल्लाह ताला ने इनको नैप दे दिया। यानी यहाँ पे क्या है, इस युग़श्शिकुमुन नुआस, यानी जब तुम्हें ढांप लिया ऊँग ने, अमना अमना यानी तस्कीन के साथ, यानी कि आपके दिलों से अल्लाह ताला ने उस वक्त सारे खौफ को निकाल दिया, डर को निकाल दिया। कहते हैं तफसीर में है कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत नींद सुलाया सबको, किसी को कोई फिक्र नहीं था कि हालांकि सामने कितना दुश्मनों का 3 गुना नहीं, 3 गुना से भी ज्यादा, 300 मुसलमान और 1000 से ऊपर कुफार, 313 मुसलमान या 300 मुसलमान और सामने इतने सारे कुफार जो 3 गुना कुफार। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह फरमाते हैं कि ये देखो, पहले मैंने तुम पर फरिश्ते कितार दर कितार भेजे, ठीक है। उसके बाद अल्लाह तबारक ने फरमाया ताकि तुम्हारी मदद हो जाए और तुम्हें सुकून हो जाए। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया था कि वो तुम्हारे दिलों को ढारस देते रहें और तुम्हें साबित कदम रखें। और अल्लाह फरमाते मैंने ऐसे भी मदद की, फिर मैंने तुम्हें सुला दिया नींद अच्छी तरह, काम एंड क्वाइट नींद, डीप स्लीप सुलाया, बहुत गहरी नींद सुलाया, जबकि तुम्हारा ये मेरी मदद थी। इस वक्त को याद कर जब अल्लाह ताला ने तुम पर ऊँग तारी कर दी अपनी तरफ से चैन देने के लिए और सुकून दे दिया। आपको पता ना, कितना ही इंसान थका हुआ हो, परेशान हो, अगर उसे नींद आ जाए ना तो वो दोबारा से रिएक्टिव हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। तो उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम पर ऊँग को तारी कर दिया और अपनी तरफ से चैन देने के लिए तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था। अच्छा, अल्लाह ताला ने खूब अच्छी तरह सुलाया और उसके बाद फिर आसमान से ये कौन सी मदद हुई, ये चौथी मदद हुई। पहली मदद ये कि वमा रमैता इज़ रमैता, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुट्ठी भर के फेंकिए, मट्टी उठाइए और इनकी फेंकिए, और अल्लाह ताला ने 1000 काफिरों की आंखों में, मुंह में, कानों में, नाक में उस मट्टी को पहुंचाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अब इन पर हमला कर दो। ये एक मदद ये थी। अब वो कब आई, किस तरतीब से आई, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कितार दर कितार 1000 फरिश्ता तुम पर भेजा। अभी इसमें 1000 लिखा है लेकिन कुरान में और जगह पे 9000 का भी लिखा है, ठीक है ना, बिल तरतीब। अच्छा, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त को याद कर जब अल्लाह ताला तुम पर ऊँग को तारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन देने के लिए और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था। गर्मियां थी, रोजे थे तो आसमान से पानी बरसाया अल्लाह ने। आपको पता है ना, गर्मियों में बारिश कितना सुकून देती है, हवाएं ठंडी हो जाती हैं। और फिर के सहाबा सफर में थे, अब आपको पता है सफर में कैसे कैसे हालात होते हैं, तो पाकी भी आ गई सब में ना, पाक कर दिया अल्लाह ने सबको। तो क्या हुआ कि अपनी तरफ से चैन देने के लिए और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि इस पानी के जरिए से तुमको पाक कर दे। यानी कैसे पाक कर दे, अगर तुम्हारे में कोई नापाकी है वो भी दूर जाए और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे दिल से शैतानी ख्यालात निकाल दे, यानी मायूसी की कैफियत को खत्म कर दी और तुमसे शैतानी वसवसे को दफा कर दे और तुम्हारे दिलों को क्या करे, वली यरबिता, मजबूत कर दे, अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों का, व युसब्बिता, और साबित कदम कर दे, बिहिल अकदाम, तुम्हारे कदमों को जमा दे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात तो अब समझ आ गई होगी अल्लाह के हुक्म से कि अल्लाह तबारक ताला ने कैसे कैसे मदद की। जब ये जाहिरी, अच्छा अब क्या हुआ कि बदर का मार्का फिल हकीकत मुसलमानों के लिए बहुत ही सख्त आजमाइश और अजीमुशान इम्तिहान का मौका था। मुसलमान तादाद में थोड़े थे, सिर्फ और सिर्फ एक तिजारती काफिले को लूटने के लिए निकले थे। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु को, वो उस वक्त काफिर थे, बाद में मुसलमान हो गए थे। बेसरो सामान थे मुसलमान, कोई मुकाबला नहीं था को करने के लिए, फौजी मुकाबले के लिए तैयार होकर ना निकले थे।
مقابلے پر ان سے تگنی تعداد یعنی 3 گنا تعداد کا لشکر تھا، جو پورے ساز و سامان سے لیس، یہاں تک کہ میں نے پڑھا نا کہ وہ ناچنے والی عورتیں بھی لے کے چلے تھے کہ ہم نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے، اور فقر اور غرور کے نشے میں سرشار تھے، اور ابو جہل مردود نے خانہ کعبہ کے دروازے کو اس کو خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے کہا تھا. اس پر 2-3 قسم کی باتیں ہیں، لیکن جو میں نے پڑھا وہ یہ تھا کہ آج جو حق پر ہوگا وہی غالب رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس نے وہ اپنے آپ کو اتنا حق پر سمجھتا تھا کہ میں حق پر ہوں، ہم حق پر ہیں. تو کیونکہ وہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے، لیکن اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو لات و عزا منات کو شریک کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن مانتے وہ بھی اللہ کو تھے. مسلمانوں اور کافروں کی یہ پہلی قابل ذکر ٹکر تھی. پھر صورت ایسی پیش آئی کہ میدان بدر میں مشرکین پہلے جا پہنچے تھے اور اچھی جگہ اور پانی پر بھی قبضہ کر لیا تھا. مسلمان بعد میں پہنچے اور خشک ریگستانی حصے میں اترے، جہاں پانی نہ ہونے سے پیاس کی بھی بڑی شدت تھی، اور نماز کے وقت وضو اور غسل سے بھی عاجز، اور تیمم کا حکم اس وقت تک نازل نہ ہوا تھا. ادھر تیمم کا حکم نہیں نازل ہوا تھا اس وقت. ادھر ریگستان میں چلنا پھرنا مصیبت کے اس میں پاؤں دھسے جاتے تھے. یعنی ریت میں چلنا آپ کو خود ہی پتا ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. گرد و غبار سے الگ پریشان کر رکھا تھا. منہ میں گرد و غبار جا رہا ہے، آنکھوں میں گرد و غبار جا رہا ہے. ان اسباب سے قدرتاً قلب یعنی دل بہت پریشان ہوئے یہ حالات دیکھ کر. تو اوپر سے شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر تم اللہ کے نزدیک مقبول اور منصور ہوتے تو اس پریشانی میں کیوں پھنستے. یعنی شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا یا تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا کوئی رتبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیوں نہ کرتا، پھر تمہیں اس طرح مشکل میں کیوں پھنسا دیتا اللہ تعالیٰ. یہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا. تو ایسی مایوسی کی صورتحال پیش نہ آتی. حالانکہ یہ وسوسہ محض بے بنیاد تھا، مگر پریشانی بڑھانے کے لیے کافی تھا. صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وقتی طور پہ تھوڑی بہت تو پریشانی ہو جاتی ہے نا انسان کو. اس وقت حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اول باران رحمت نازل فرمائی. یعنی سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، جس سے پانی کی فراوانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے برتنوں کو پانی سے بھروا لیا. اور کہیں تھا تفسیروں میں کہ پانی ریت میں ٹوئے بنا کے نا، ریت میں گڑے بنا کے اس میں پانی کو پریزرو کر اس میں سنبھال لیا گیا، سیف کر لیا گیا، اور اس پر کوئی درختوں کی کوئی چیز یا کوئی چیز وغیرہ ڈال دیا گیا تاکہ پانی گندا بھی نہ ہو. لوگوں نے پانی پیا بھی، وضو اور غسل بھی کیا، اور ریت بھی جم گئی. برخلاف اس کے کفار نرم زمین پہ تھے، وہاں کیچڑ اور پھسلن ہو گئی، جس سے چلنا پھرنا ان کا بہت مشکل ہو گیا. جب یہ ظاہری پریشانیاں دور ہوئیں اور سب وساوس اور تشویش یعنی جو دلوں میں آ رہے تھے نا شک و شبہات، وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیے. تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی، جب یہ تمام ہو گیا نا کہ بارش کا سکون دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے دلوں کو سنبھال لیا، اور ان کو پانی بھی پلا دیا جو پیاسے تھے، تو اور جو گرد و غبار میں تھے ان کے چہروں کو دھو دیا. تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں پہ ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی. اونگ کا غلبہ ہوا، سب کو سلا دیا، یعنی سب پر اونگ طاری کر دی. پھر آنکھ جو کھلی تو دلوں سے سارا خوف، ہراس اور بے چینی جاتی رہی. اب کسی کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی بے چینی نہیں تھی، کوئی مایوسی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، اور دل مضبوط ہو گئے تھے. یہ جنگ کے موقع پہ اونگ کا آنا اور نیند کا آنا، اونگ اور نیند کا آنا 2 بار ہوا. یہ جنگ کے موقع پر یہ 2 دفعہ ہوا، 1 دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ ہوا. ایک غزوہ بدر میں اور دوسرے جنگ احد میں. جنگ احد میں بھی اللہ نے کیا ہوگا یہ سب کچھ، لیکن ایسی حالت میں جنگ کے وقت میں اونگ اور نیند کا آنا ایک خارق عادت امر ہے. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نا کہ آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہو اور آپ کو نیند آ رہی ہو. آپ کی تو اچھی خاصی نیند آتی بھی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی نا، لیکن یعنی خارق عادت ہے، یعنی یہ عادت کے خلاف ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہو اور ہمیں نیند آئے. یہ عادت نہیں ہے ہماری، تو نیند اڑ جاتی ہے نا پریشانی میں. تو لیکن اللہ، یہ خارق عادت یعنی یہ ایک نیچر کے خلاف بات تھی، لیکن اللہ نے اس کو کیا. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے معجزہ بھی تھا
اور صحابہ کرام کے اعتبار سے کرامت تھی۔ اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جنگ کے وقت اور خاص کر جبکہ دشمنوں کی کثرت ہو، آدمی کو غلبہ فکر اور خوف سے نیند نہیں آتی، دل بہت بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ اہل بدر پہ خدا تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ان پر ایک ہلکی نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے طاری کر دی، اور علماء نے لکھا ہے جس کی وجہ سے ان کا اضطراب اور بے چینی جاتی رہی اور دشمن کا ذرہ بھر بھی اندیشہ نہیں رہا۔ اور علماء نے لکھا کہ جب اہل ایمان پر خوف اور اضطراب طاری ہوتا ہے تو غیبی طور پر ان کی مدد ہوتی ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جب اہل ایمان میں کوئی بھی اہل ایمان پر جب کسی قسم کا خوف اور اضطراب بے چینی آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون ضرور کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک دعا ہے جو کہ مسنون دعاؤں میں لکھی ہے اور جو کہ بہت افیکٹو ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ میں سے یا کسی پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہم استر عوراتی و عامر رواتی، اس میں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم استر عوراتنا و عامر رواتنا، یہ مسنون دعاؤں میں ہے۔ اور جس کے پاس نہیں ہو، جیسے کل ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے سارا کچھ بھیجا تھا، وہ مجھ سے منگوا لے، میں بھیج دوں گی۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب مانگو نا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بہت دل بے چین ہوا جا رہا ہے، اتل پتل ہوا جا رہا ہے، دل کو قرار نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ دل کو کسی صورت قرار نہیں آ رہا، تو آپ ہمیں سکون دیجئے، اطمینان دیں۔ تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، جو جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو فوراً سہارا ضرور دیتے ہیں، اس حالت میں نہیں چھوڑ دیتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اہل ایمان پر کوئی خوف اور اضطراب طاری ہوتا ہے تو غیبی طور پر ان کی مدد ہوتی ہے تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ کبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کی بارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ بھی رحمت کی بارش فرمائے، اور اللہم صیبا نافعہ۔ اور کبھی ان پر نعاس طاری ہو جاتی ہے۔ نعاس اس نیند کو کہتے ہیں جو سر میں ہوتی ہے، جس سے سر نیچے کو جھکنے لگتا ہے۔ یہ ایک قسم کا غیر شعوری سجدہ ہوتا ہے، یعنی سر بالکل جھک جاتا ہے بھاری ہو کر، اس کو کہتے ہیں نعاس۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل اللہ نے چاہا پورا اور بتاؤں گی میں آپ کو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقریباً 100 میل کا سفر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے 100 میل کا سفر مدینے سے جو ہے وہ مدینے سے دور ہو گئے تھے، یعنی 100 میل کا سفر کیا تھا مدینہ طیبہ سے۔ اور اس قدر گرمی کی شدت تھی اور پیاس اتنی تھی، نہانے کی بھی ضرورت تھی، اور بعض تھکاوٹ کا شکار بہت تھے مسلمان۔ شیطان نے مسلمانوں کے دل میں یہ بات جو ہے ڈالنا شروع کر دی تھی کہ تم جو ہو کہ تم مطلب تم لوگ مطلب تمہارے ساتھ بڑا مطلب زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں کے، اور اگر شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر تمہارے پاس مدد کیوں نہیں آ رہی، اگر تم لوگ حق پر ہو تو پھر تمہارے پاس مدد کیوں نہیں آ رہی، یہ بات بھی شیطان نے ڈالنا شروع کر دی تھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے واقعات ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کو پانی کی بھی سہولت نہیں تھی، کھانے کو بھی کوئی ایسا خاص نہیں تھا ان کے پاس، نہ ان کے پاس افرادی قوت زیادہ تھی، نہ ان کے پاس سامان جو ہے حرب تھا، یعنی لڑائی کے لیے اوزار اتنے نہیں تھے، اور نہ ان کے پاس اچھا کنویں تھے کوئی، اور نہ ان کے پاس وہ اچھی زمین تھی، بلکہ پیر جو ہے مٹی میں دھسے جا رہے تھے، ریت میں دھسے جا رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ تھا۔ تو ظاہر ہے انسان تو بندہ بشر ہوتا ہے نا، پریشان تو ہوتا ہے نا حالات سے، لیکن اللہ پاک نے پھر صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، پوری رات رونا، پھر صحابہ اکرام بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو صحابہ کو کیسے سکون آئے، وہ لوگ بھی رو رہے تھے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک ہم کس قسم کی صورتحال میں ہیں، اور اس وقت اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو پورے روئے زمین سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین سے میں کوئی کلمہ گو باقی نہیں رہے گا، آپ کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا، تو یا اللہ اس وقت آپ ہماری مدد کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پوری رات میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو یہ لوگ میرے سے آہوزاری کر رہے ہیں
اور اس تستغیثون، میں ان کی فریاد کو سن لیا ہے، میں اب ان کی مدد کروں گا، فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروں گا، مٹی کے ذریعے سے مدد کروں گا، بارش کے ذریعے سے مدد کروں گا، اور نیند کے ذریعے سے مدد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 11 طریقے سے مدد کی تھی ان سے، آہستہ آہستہ سب سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اور فرشتوں کو بھی اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو ثابت قدم رکھو، یعنی ان کو یعنی ان کو نا دل چھوڑنے نہ دو۔ تو بہرحال یہ بہت ساری مدد تھی، میں انشاءاللہ تعالیٰ تو یاد آخر اینڈ ٹو اینڈ بات ختم اس پر ہوتی ہے کہ کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ جب وہ اللہ کے لیے نکلتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے، تو ایسا کبھی آج تک تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کہیں بھی اکیلا چھوڑا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے غابہ کے ایک بچے کا قصہ بتایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ جو چوری ہو گئے تھے، وہ ایک چھوٹا سا 12 سال کا بچہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اونٹ اٹھا کر لے کے آیا تھا، بلکہ ان کی چیزیں بھی، غنیمت کی اتنے مال جو وہ چھوڑ کے بھاگے وہ بھی، اور ان کے بھی جانور لے کے آیا۔ اور اس کے باوجود وہ سلمہ بن علقو جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تھوڑے سے بندے اور بھیجیں، میں ان کے پاس جاؤں اور ان کا جو سامان ان کے پاس ہے وہ بھی چھین کے لاؤں، ان کو پکڑ کے لے آؤں۔ تو اب ایک 12 سال کا بچے کی ہمت، بلا شبہ اس کو یہ ہمت دینے والا اس کا اپنا ایمان تھا، اور یہ اللہ کا خصوصی ایک کرم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں مضبوط کر دے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا کہ کسی وقت آپ مایوسی کی حالت میں نہ جائیں۔ تو یاد رکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس ایک بہت بڑا سہارا ہے، اور وہ سہارا ہے اللہ رب العزت کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی جمیعاً ولا تفرقوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور آپس میں اس میں بگاڑ مت پیدا کرو، لڑائیاں تفرقے نہ ڈالو۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ پاک، جو کچھ یہ پڑھا سنا کہا، اور یہ ایک دفعہ درود شریف 3 دفعہ قل هو اللہ، اے اللہ پاک ہم سے جو بھی ہمارے اپنے جدا ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ جو ہے برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ پاک تمام کے تمام کلمہ گو جتنے بھی ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین کے لیے، اور اللہ پاک ہمارے جتنے بھی اصولی لوگ ہیں، یعنی جو ہمارے بزرگ جو ہیں دنیا سے رشتہ جا چکے ہیں بزرگ، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ پاک اسی ہفتے جو کہ مسعود عثمانی صاحب کو شہید کیا، جبکہ وہ صحابہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کو اور صحابہ کی شان کو بیان کر رہے تھے، اور جمعے کے دن ان کو شہادت جو ہے، اللہ معاف کرے کہ ملک پاکستان جو کہ اسلام پر قائم ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں اسلام کو ہی نافذ فرما دے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے تو کام ہوگا۔ ہم جیسے لوگ جو کہ دنیا میں مست ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلام کا گڑھ اور قلعہ بنا دیجئے۔ اللہ پاک پاکستان سے، یا اللہ پاک پاکستان سے اسلام کی شعائیں دنیا میں پھیل جائیں، آمین۔ اللہ پاک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، اسلام کا مصباح بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یہ وہ دنیا کا واحد ملک ہے جسے آپ نے شب قدر میں جس کا فیصلہ فرمایا، جو شب قدر میں معرض وجود میں آیا۔ اے اللہ پاک یہ دنیا میں واحد ملک ہے، اے اللہ تجھے تیرے اس شب قدر کا واسطہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان لمحوں کا واسطہ، اس رمضان کا واسطہ، اللہ پاک
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے فلسطین کی حفاظت فرمائیے، ہمارے فلسطین کو ایک آزاد ملک بنائیے۔ اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی، اور اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی، حماس کی، یمنیوں کی، یا اللہ حوثیوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ پاک، اللہ تعالیٰ لبنان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک، جہاں جو مسلمان ملک ہیں جو اس فلسطینیوں کی مدد کے لیے تھوڑا بہت آگے بڑھے ہیں، اللہ ان کو اپنے گلے سے لگا کر اللہ ان کو بہت فتح یاب کیجیے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک، رات کو سردی یقین کرے اللہ تعالیٰ، ذرا سا لحاف کھلا رہ جائے تو اتنی سردی آتی ہے۔ اللہ پاک، اسی وقت فلسطین کے مسلمانوں کا خیال آتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے جن کے مکان ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ اللہ، اللہ پاک، فقط تیری محبت میں وہ سب کچھ پی گئے۔ اللہ پاک، تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک، آپ اپنے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک، یہ آپ کی سنت نہیں ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پر بھروسہ کرنے والوں پر اللہ آپ اکیلا چھوڑ دیں۔ اے اللہ، دنیا کو دکھا دیں کہ کس طرح آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اے اللہ، فلسطین کو آزاد کر دیجئے۔ یا اللہ، اسرائیل کو، نیتن یاہو کو، اس کے معاونین کو، سب کو غارت کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے ان کی معاشیت کا۔ یا اللہ پاک، امریکہ کی، قادیانیوں کی، اور اللہ پاک اسرائیل کی، یہودیوں کی معاشیت کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں عقل اور شعور عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، وہ مائیں جن کے گھر دبے ہوئے ہیں اور جن کے بچے دبے ہوئے ہیں، وہ بہنیں جن کے بھائی شہید ہو چکے ہیں اور ان کے گھر ملبے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس محفل کو قبول فرما دیجئے۔ آپ بہت بزرگ ہیں، آپ کو اپنی علو کی قسم، آپ کو جلال کی قسم اللہ، اے اللہ پاک، آپ کو اپنی بزرگی کی قسم، اپنی قدرت کی قسم ہے اللہ۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ پاک، مسلمان فلسطینیوں کی مدد فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، اقصی مسجد کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، مسلمان جہاں کہیں ہیں ان کی سر سے پیر تک اللہ عزت و جان و مال کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری بچوں کی اور ہماری نسلوں کی، یا اللہ پاک، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہماری نسلوں میں، اللہ ہماری نسلوں میں کوئی ایک بچہ ایسا پیدا نہ ہو، یا اللہ ہماری نسلوں میں ہم سمیت، ہمارے بچوں میں ہم سمیت کوئی ایسا نہ ہو جس کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کو جنت کا پرمٹ عطا فرمائیے، جنت کا ویزا دیجئے، جنت کا NOC دیجئے، اللہ جنت کا پاسپورٹ عطا فرما دیجئے، اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنت کا پاسپورٹ عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، قدم قدم پر ہمارے بچوں کو اس بے حیائی سے بچائیے، ہمارے بچوں کو پکا مومن بنائیے۔ اللہ، جس قدر بے حیائی ہے، اس بے حیائی کے بھنور میں ڈوب جانا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اس بے حیائی کے بھنور میں ہمارے بچوں کو ثابت قدم رکھنا، اے اللہ پاک، یہ صرف آپ کا ہی کام ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو، ہم نے اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کرا۔ اللہ ہمارے بچوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ اس محفل میں اتنی برکت دیجئے کہ ہم ختم نبوت کا بیان شروع کریں۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ دورہ تفسیر قرآن شروع ہونے والا ہے، اس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ، کوچا کوچا، کریا کریا، گاؤں گاؤں، نگر نگر سے لوگوں کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اللہم صیبا نافعا، عزت والی، رحمت والی بارش فرمائیے۔ یا اللہ، رحمت والی، صیبا نافعا، نفع والی بارش فرمائیے۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہ رحمت والی بارش فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمیں پکا سچا مومن بنائیے، ہماری اولادوں کو ہماری نظروں کے سامنے مومن بنائیے۔
اور ہمیشہ کے لیے پکی ٹھکی ہدایت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے حافظ قرآن بچوں کو باعمل حافظ قرآن بنائیے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے والا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھنے والا بنائیے۔ ہمارے بچوں کو عالم قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن، ناشر قرآن، صاحب قرآن بنائیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو محافظ ناموس رسالت بنائیے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بچیاں نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ابھی ان کے نکاح میں وقت ہے، اللہ ان کے لیے بہترین جوڑ عطا فرمائیے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے سمیت حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، یا اللہ پاک مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب اور منتہا، یا اللہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر ان کی بچیاں جو کہ اس وقت بے نکاحی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں، اللہ ان کے لیے نیک بر، نیک در اور نیک زوج کا فیصلہ فرمائیے۔ اللہ وہ رشتے جو آپ نے اپنی حساب سے ان کے لیے بہتر بنا کے رکھے ہیں انہی کو بھیجیے اور باقی لوگوں سے جان چھڑا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، تمام علماء اسلام، علماء دین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ مفتی حسن صاحب کو، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، ان کو اور تمام علماء اسلام کو اور میرے جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ان کی تکلیف کو دور کروا دیجیے، ان کے جسم میں جو تکلیف ہے، بیماری ہے، اس کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ عمیر کو، نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، ایشن، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن، یا اللہ سنبل، حمزہ، عائشہ، جنید، مومنہ، عنایت، عادل، یا اللہ نرگس باجی، ان کے گھر والوں کو، سب کو، ان سب کو جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل خانہ کو، یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر اور اہلیہ رفیق کو اپنا بہترین گھر عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ، فریال کی مشکلوں کو بہت آسان فرمائیے۔ اللہ ان کے لیے دنیا بھی جنت بنا دیجیے، آخرت میں وسیع جنت دیجیے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کو اور عیشا کو، عبداللہ کو، فاطمہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ جتنے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ان کے اہل خانہ سمیت 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ اہلیہ عمران کو، سنبل کو، ماریہ انس کو، اہلیہ محسن کو، ڈاکٹر انم کو، اللہ رقیہ باجی جان کو، سونیا، عائشہ کو اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس محفل کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ درس قرآن، دورہ تفسیر قرآن کے کام میں برکت عطا فرمائیے۔ ہمارے تینوں مسجدوں میں کی حفاظت عطا فرمائیے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے۔ اس سال ہمیں زیارت اللہ تعالی حرمین شریفین نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔